اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اپنے نواسوں کی تربیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت حسن اور حسین جوان ہو گئے. اللہ کے نبی کے بعد سیدنا ابو بکر کا زمانہ آیا, سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا, سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا, سیدنا علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا. پھر اس کے بعد مسلمان اسلام کے 5ویں خلیفہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. اور اب مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ دمشق کے اندر, ملک شام کے اندر اب جا کر بنا. اب یہاں حضرت حسن اور حسین بڑی عمر کے ہو گئے, ان کو بھی اولاد ہو گئی, اولاد کی اولاد ہو گئی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنی قبر کے اندر سے بھی اپنے نواسوں کی تربیت کے سلسلے میں بے خبر نہیں رہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ ہر پیر کے دن, ہر منگل کے دن امت کے ایک ایک آدمی کے سارے اعمال نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو جب نواسوں کے اعمال نبی کے سامنے پیش ہو رہے تھے ہوں گے تو نبی کو تو شعور ہے اس کا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر, میری قبر پر مدینہ میں آ کر درود پڑھتے ہیں میں اسے بیرق سنتا ہوں, اور جو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں درود پڑھتے ہیں فرشتے وہ درود لا کر نبی کے پاس پہنچاتے ہیں, نام لے کر پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ درود یہ احرار نے پڑھا, مفتی عبدالمعید شامزی کے بیٹے نے پڑھا, نام کے ساتھ میں مفتی عبدالمعید شامزی نے پڑھا, معین خان کے بیٹے نے پڑھا, نام کے ساتھ فرشتے نبی کے سامنے جا کر ہمارا درود پہنچاتے ہیں. تو امت کے ہر امتی کا عمل اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ خلیفہ ہے. حضرت امیر معاویہ نے نبی کے صحابہ کا, نبی کے نواسوں کا اکرام کرتے ہوئے حضرت حسن کے لیے سال میں 1,00,000 روپے ان کا پینشن منتخب کیا. ہر سال حضرت امیر معاویہ ملک شام سے حضرت حسن اور حسین کے لیے 1,00,000 روپے الگ الگ بھیج دیتے تھے ان کے سال بھر کے مینٹیننس کے لیے. نبی کے نواسے اور نبی کی قرابت کی بنیاد پر ایک سال وہ 1,00,000 روپے نہیں آئے. حضرت حسن ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے, آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا, اور وہ جو 1,00,000 روپے آتے تھے وہ 1,00,000 روپے آئے نہیں. چنانچہ حضرت حسن کے دل کے اندر خیال آیا کہ امیر معاویہ کو لیٹر لکھنا چاہیے, انہیں یاد دلانا چاہیے کہ صاحب اس سال کا ہمارا جو وظیفہ ہے ابھی پہنچا نہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک کاپی اور پین لے کر آؤ, ایک پیپر اور لکھنے کا قلم لے کر آؤ. چنانچہ وہ لا کر دیا. اچانک حضرت حسن کے دل کے اندر خیال آیا, انہوں نے خط لکھنا بند کر دیا, رکھ دیا اس کو بازو میں. اس دن رات میں جب سوئے تو خواب میں نانا جان آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آ کر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بیٹے کیسے ہو؟ حضرت حسن نے کہا کہ نانا جان پریشان ہو. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اس پریشانی میں تم نے کیا کیا؟ حضرت حسن نے کہا کہ امیر معاویہ کو خط لکھنا چاہا اپنی پریشانی سنانے کے لیے, لیکن پھر خیال آ گیا, چھوڑ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا کہا؟ خواب میں اللہ کے نبی نے اپنے نواسے سے کہا کہ بیٹا کیا تم دنیا کے اندر اس لیے آئے ہو کہ اپنی جیسی اللہ کی مخلوق سے مانگو, اللہ سے مانگو تم. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں خواب میں ایک دعا یاد دلائی. حدیث کی کتابوں کے اندر وہ دعا موجود ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بیٹا یہ دعا کرو, اے اللہ میرے دل میں امید ڈال دے اور غیر کی امید کو دل سے نکال دے, تاکہ تیرے سوا میں کسی سے امید نہ لگاؤں. اے اللہ جس چیز میں میری قوت کمزور اور میرا عمل کوتاہی کا شکار ہو جائے اس پر میری رغبت ختم نہ ہوئی, اور نہ ہی اس سے میری ضرورت پوری ہوئی, اور نہ ہی وہ میری زبان پر جاری ہو سکا, یعنی وہ یقین جو تو نے اگلے اور پچھلے لوگوں میں سے کسی کو عطا فرمایا ہو. اے تمام جہانوں کے رب مجھے خاص طور پر وہ یقین عطا فرما, اور مجھے اپنے ذات سے مانگنے کا ڈھنگ سکھا دے. اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھو. حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا, ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ملک شام سے قاصد آیا, اور آ کر اس نے وہ اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا کہ یہ امیر المومنین امیر معاویہ نے دیا. کھول کر دیکھا گیا تو ہر سال امیر معاویہ 1,00,000 روپے بھیجتے تھے. اس سال حضرت امیر معاویہ نے 15,00,000 روپے بھیجے تھے. پھر اسی دن اللہ کے نبی پھر خواب میں آئے, آ کر پوچھا نا بیٹا کیا حال ہے؟ کہنے لگے نانا جان میں نے آپ کے کہنے پر یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے صرف 1 ہفتے کے اندر دعا قبول کر لی,
اور امیر معاویہ نے مجھے 15 لاکھ روپے بھیج دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی مخلوق کو چھوڑ کر، اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود بھی اپنے نواسوں کی تعلیم اور ان کی تربیت میں آپ نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ آپ اپنے قبر اطہر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، انسانوں کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن آپ کی پوری نظر آپ اپنے نواسوں کے پیچھے ہے۔ آج اللہ کے نبی کا یہ طرز عمل آج امت کے نانا کو، امت کے دادا کو، ہیڈ آف دی فیملیز کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم مسلمان ہو، مسلمان بن کر پیدا ہوئے ہو، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے بچوں کی تعلیم کے بارے میں تمہیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے، تمہارے بچوں کی تربیت کے بارے میں تمہیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ آج مصیبت یہ ہے، جہالت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جماعتوں میں جا کر، علماء کی مجلسوں میں شرکت کر کر، مکاتب کے ماحول سے متاثر ہو کر اگر داڑھی بھی رکھ لیتا ہے تو اس کا نانا اور اس کا دادا، اس کے خاندان کے بڑے لوگ کیا اس کے دین کے معاملات کے اندر خاص مدد کریں گے؟ الٹا تانا دیتے ہیں کہ تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تم بچے ہو، داڑھی کاٹ لو، جب زیادہ بڑے ہو جاؤ گے، شادی ہو جائے گی تو داڑھی رکھ لینا۔ یہ سارا کا سارا معاشرہ آپ دیکھ لیں گے ہمارے معاشرے کے اندر، یقیناً یہ طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نبوی تعلیمات سے بھٹک گیا اور ہماری زندگیاں اللہ کے نبی کی تعلیمات کی پٹری سے اتر گئی۔ ابھی 31 دسمبر آنے والا ہے، نیو ایئر آنے والا ہے۔ امت کے جو ذمہ داران ہیں، جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ نگرانی کرو اپنے بچوں کی۔ بچے آپ کے اپنی جوانیوں کا اور اپنے پیسوں کا اور اپنے اوقات کا اور اپنی توانائیوں کا اس طریقے سے فضول کا اسراف نہ کرے۔ نوجوان ہمارے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی خوشی ہو گئی، کوئی ایک کپ اٹھا کے آگے جیت کر آ کر بینڈ باجا، ناچ گانے اور ڈی جے لگا کر ناچنا۔ کیا ان نوجوانوں کو بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں؟ ان کے نانا مر گئے، کیا ان کے دادا مر گئے، کیا ان کے باپ اور ان کی ماں مر گئی؟ کیا یہ نوجوان ایسا نوجوان ہے معاشرے کا کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے؟ یہ لاوارث نوجوان تو نہیں معاشرے کے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ طرز عمل اور آپ کا یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ جب تک ہم زندہ رہے بچوں کی نگرانی، بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے۔ یاد رکھو اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، جو ماں باپ مر کر قبروں میں چلے جاتے ہیں، اگر وہ اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، بچہ نیکی کرتا ہے، اللہ نیکی کا بدلہ مرنے والے باپ کو بھی دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ماں باپ تو مر جاتے ہیں، نانا نانی دادا دادی تو مر جاتے ہیں، لیکن ان کی یہ بگڑی ہوئی اولاد مرنے کے بعد بھی ان کی نحوستیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور ان کے کالے کرتوتوں کا وبال قبر کے اندر ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اپنی ذمہ داری بخوبی طور پر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔